أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منهته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، سامعین محترم، خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک اللہ نے منتخب کر لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین کے اوپر۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک خاتون ولایت کے اس درجے پر پہنچ سکتی ہے کہ جہاں 3 نبی اس کی تعظیم کرتے ہیں، کہ جسے مریم کہتے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء میں سب سے افضل نبی جس کی تعظیم کے لیے اٹھے اسے زہرا کہتے ہیں۔ تو بی بی زہرا کا وہ مقام ہے، وہ رتبہ ہے، وہ فضیلت ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور بی بی زہرا کی عظمت کیا ہے، بی بی زہرا کی فضیلت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ہم بی بی زہرا کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیونکہ پروردگار عالم نے بی بی زہرا کو کوثر کہہ کر کے پکارا ہے۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، جو بہت زیادہ ہو اسے کوثر کہتے ہیں، اور پروردگار عالم نے بی بی زہرا کو کوثر کہہ کر کے پکارا ہے۔ آپ دیکھیے شخصیتوں کے اعتبار سے چیزیں چھوٹی یا بڑی ہوتی ہیں، کم یا زیادہ ہوتی ہیں۔ شخصیت، جیسی شخصیت
اس اعتبار سے اس کے لیے چیزیں چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے۔ میں مثال دے دوں، عید کا موقع جب آتا ہے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ نہا دھو کر نئے نئے کپڑے پہن کر جب تیار ہو جاتے ہیں بالکل، تو گھر کا جو بزرگ ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کو سلام کرتے ہیں۔ جو بزرگ ہوتا ہے مثال کے طور پر دادا جی کے پاس گئے اور جانے کے بعد ان کو سلام کیا۔ اب دادا جی سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ سلام جو ہے وہ کس لیے کیا جا رہا ہے۔ اب دادا جی نے جو ہے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد 100 کا نوٹ نکالا اور نکالنے کے بعد بچے کو دے دیا۔ اب جب بچے کو ملا ہے تو بچہ خوش، دوڑتے ہوئے ماں کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے اماں اماں دادا جی نے ہم کو 100 روپیہ دیا، دادا جی نے ہم کو 100 روپیہ دیا، اور بڑا خوش ہو کے بتاتا ہے۔ اب جب بچے کے باپ نے دیکھا کہ بھائی گنگا بہہ رہی ہے تو چلو ہم بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں، اب گئے اور جانے کے بعد انہوں نے بھی سلام کیا۔ اب جب سلام کیا ہے تو وہی دادا جی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد 100 کا نوٹ نکالا اور نکالنے کے بعد اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اب جب انہوں نے 100 کا نوٹ دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جب گئے ہیں، اپنی زوجہ کے پاس جب گئے ہیں تو جا کر کے برا سا منہ بنا کر کے کہتے ہیں دیکھا ہمیں بھی 100 روپیہ دیا، ہمیں بھی 100 روپیہ دیا۔ تو یعنی بچہ چھوٹا تھا، 100 روپیہ اس کے لیے بہت بڑی چیز تھی، اور وہ انسان بڑا تھا، 100 روپیہ اس کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یعنی شخصیتوں کے اعتبار سے چیزیں بڑی یا چھوٹی ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کروں کہ یہ بتائیے کہ آپ نے پوری دنیا دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، پوری دنیا کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ جو لوگ ورلڈ ٹور پہ جاتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہم نے پوری دنیا دیکھ لیا ہے۔ چلیے اچھا اس سے کم کر دیتے ہیں، پورا ایشیا کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے پورا ایشیا دیکھا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ چلیے اب اس سے کم کر دیتے ہیں، پورا انڈیا کسی نے دیکھا ہے؟ کیا پورا گاؤں گاؤں کسی نے چھانا ہے؟ کیا کسی کو پتا ہے کہ یہ انڈیا کتنا بڑا؟ کہے گا نہیں بھائی ہم کو نہیں پتا، بہت بڑا ہے انڈیا، کہاں کہاں جائیں گے؟ ہاں تو پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا اتنی بڑی ہے کہ انسان کے حدود میں نہیں آ سکتی، انسان کے لیے بہت بڑی ہے۔ لیکن جب یہی دنیا کو پروردگار عالم سے پوچھا گیا خدایا یہ دنیا کیا ہے، خدا نے جواب دیا متاع الدنیا الا قلیل، یہ دنیا اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے۔ تو جس پروردگار عالم کے لیے اتنی بڑی دنیا تھوڑی ہے، اتنی بڑی دنیا تھوڑی ہے، اندازہ لگائیے کہ اس خدا کے لیے زیادہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اندازہ لگائیے جب یہ اتنی بڑی دنیا ہمارے لیے ہے، اس کو خدا بند عالم تھوڑا کہہ رہا ہے، کم کہہ رہا ہے۔ اب جس کو پروردگار عالم زیادہ کہہ دے، بہت زیادہ کہہ دے، اب انسان کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ ہوگا؟ اچھا اب جب کوثر کی بات آ گئی ہے تو پروردگار عالم نے ایک چھوٹا سا سورہ، یہی سورہ کوثر بی بی زہرا کی شان میں نازل کیا ہے۔ اب آپ جا کر کے دیکھ لیجئے گا قرآن مجید میں، پورا قرآن چھان ماریے گا، جو الفاظ پروردگار عالم نے جو سورہ بی بی زہرا کے لیے نازل کیا ہے اس میں بھی یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو الفاظ اس سورے کے اندر استعمال ہوئے ہیں وہ پورے قرآن میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوئے۔ آپ آئیے دیکھیں انا اعطینا کا، پورے قرآن میں جا کر کے دیکھیے اعطینا کا کہیں استعمال نہیں ہوا ہے۔ الکوثر آپ دیکھیے سورہ کوثر میں ہے، لیکن پورے قرآن میں آپ کہیں بھی دکھا دیجئے کہ الکوثر کہیں بھی استعمال ہوا ہو۔ فصلے آپ دکھا دیجئے پورے قرآن میں، وصلے ہے لیکن فاصلے نہیں ہے، پورے قرآن میں جا کر کے دیکھ لیجئے۔ شان آقا پورے قرآن میں آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، شان آقا کہیں یوز ہی نہیں ہوا ہے سوائے سورہ کوثر کے۔ ابتر الابتر
پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں استعمال ہوا ہے جو سورہ کوثر میں استعمال ہوا ہے. تو ایک چھوٹا سا سورہ کہ جو زہرا کی شان میں نازل ہوا ہے, اس کی مثال جب پورے قرآن میں نہیں ملتی ہے تو زہرا کی مثال پوری کائنات میں کیسے مل جائے گی؟ آپ دیکھیے, ہے کوئی جو بی بی زہرا کی فضیلت کو درک کر سکے؟ ہے کوئی جو بی بی زہرا کا مقابلہ کر سکے؟ لوگ تو لاتے ہیں نا بہتوں کو بی بی زہرا کے مقابل میں, بہتوں کو لاتے ہیں. ایک صاحب اور تھے پڑوسی ملک کے, ایک ڈاکٹر صاحب, تو وہ گئے ایران, اور ایران جانے کے بعد وہاں پر انہوں نے ایک مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا؟ بھائی وہاں کے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مجتہدین سے جا کر کے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے, ایک لیڈی ہیں جن کو ہم مانتے ہیں, ہے نا, اب یہ دیکھیے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ایک لیڈی ہے جن کو ہم مانتے ہیں, اور ایک لیڈی ہے جن کو آپ مانتے ہیں. وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے ایک لیڈی ہے جن کو ہم مانتے ہیں اور ایک لیڈی ہیں جن کو آپ مانتے ہیں, لیکن یہ دونوں جمع نہیں ہو پا رہی ہے. تو کیوں نہ ہم یہ کریں کہ ہم اپنی والی کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ اپنی والی کو چھوڑ دیجئے, اور ہم اتفاق کر لیتے ہیں ایک تیسری خاتون پر کہ جس کو ختیجہ کہتے ہیں. اب جتنے وہاں کے بڑے بڑے علماء, مجتہدین, فقہا تھے, سب نے اس مشورے کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ جب آئے تو آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ مشورہ دیا تھا, وہاں کسی نے جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا, کسی نے اس مشورے کو قبول نہیں کیا. کیوں نہیں کیا وہ انہوں نے نہیں بتایا کہ کیوں نہیں کیا. آیت اللہ مشکینی کہ جو اصول کے بہت بڑے استاد تھے, علماء نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ اگر وہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو جواب دیجئے گا کہ یہ بات ہمیں کیوں نہیں قبول ہے. کہا ٹھیک ہے. اب یہ ڈاکٹر پہنچا آیت اللہ مشکینی کے پاس, اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی دیکھیے, ایک لیڈی کو ہم مانتے ہیں, ایک لیڈی ایک خاتون کو آپ مانتے ہیں, دونوں جمع نہیں ہو پا رہی ہیں, لہذا اپنی والی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کی والی کو آپ چھوڑ دیجئے, ہم تیسری خاتون کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کہا کیوں پاسبل نہیں ہے؟ کہا کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ بھائی تمہارا تو ٹھیک ہے کہ تم نے اپنی والی کو چھوڑا تو ختیجہ تک پہنچ جاؤ گے, اگر ہم نے اپنی والی کو چھوڑا تو ہمیں ختیجہ بھی نہیں ملنے والی ہے. ہم نے اپنی خاتون کو اگر چھوڑ دیا تو ہمیں, تمہارے لیے تو ٹھیک ہے, معاملہ صحیح ہو جائے گا کہ تم ان کو چھوڑو گے تو ختیجہ تک پہنچ جاؤ گے, ختیجہ تم کو مل جائیں گے, ان سے بہتر مل جائیں گی تم کو. لیکن اگر ہم نے زہرا کو چھوڑ دیا تو ہم ان تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو لوگ آتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے, لیکن کوئی ایسا نہیں دکھتا ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں. کوئی ایسا نہیں دکھا. اور آپ دیکھیے کہ پیغمبر اکرم, کل میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی کہ جب بھی بی بی زہرا آتی تھیں تو پیغمبر اکرم 5 کام کیا کرتے تھے. اپنی جگہ سے اٹھتے تھے, بی بی زہرا کے پاس جاتے تھے, ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے, اور اپنی جگہ پر لا کر کے بٹھا دیتے تھے. یہ کیوں بٹھاتے تھے؟ پیغمبر نے اپنی مسند پر بی بی زہرا کو کیوں بٹھایا؟ اچھا, پیغمبر نے احترام سب کا کیا ہے, احترام پیغمبر نے سب کا کیا ہے. اب منافق لوگوں کو بھی اپنے بغل میں بٹھایا ہے, لیکن کھڑے کسی کے لیے نہیں ہوئے. بڑے بڑے صحابی بھی آئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں, پیغمبر نہیں کھڑے ہوئے. یہاں تک کہ جبرائیل بھی آئے, پیغمبر تعظیم میں کھڑے نہیں ہوئے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بی بی زہرا آئی ہیں تو پیغمبر ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. اب میں یہاں پر آپ کو مثال دوں. مجھے کسی نے چائے پر بلایا, میں گیا چائے پر,
گھر میں بیٹھے، کہا گیا کہ چائے بنائیے، اندر سے آواز آئی کہ بھائی شکر ختم ہو گئی ہے۔ تو جس نے ہمیں دعوت دی تھی اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بیٹا جاؤ مارکیٹ سے 5 کلو شکر لے کر کے آ جاؤ۔ اب 5 کلو شکر لے کر کے گئے، اور جانے کے بعد مارکیٹ میں گئے، اور جانے کے بعد کہا بیٹے نے انکل مجھے 5 کلو شکر دے دیجئے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، پیسہ وغیرہ اس نے دیا۔ دینے کے بعد اب تولنے کے لیے ترازو ہوتا ہے نا، ترازو کیسا ہوتا ہے؟ ایک چھڑ ہوتی ہے بیچ میں، پھر اس کے اوپر ایک چھڑ ہوتی ہے، زنجیر لگی ہوتی ہے، ایک پلڑا ادھر ہوتا ہے ایک پلڑا ادھر ہوتا ہے، اور اس کے اندر بانٹ لگا کر کے جو ہے وہ تولا جاتا ہے۔ اب وہ ترازو کی شکل آپ کے ذہن میں، بچے نے کہا 5 کلو شکر دے دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، اس نے 5 کلو کا باٹ ایک پلڑے میں رکھا۔ اب جیسے ہی اس پلڑے میں رکھا ہے وہ پلڑا بالکل نیچے، کیوں؟ کیونکہ دوسرے پلڑے پر ابھی اس کا کوئی ہم وزن نہیں ملا، کوئی ہم وزن نہیں ملا۔ اب اس نے شکر ڈالنا شروع کی، 1 کلو شکر ڈالی، لیکن 5 کلو کا باٹ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوا، ویسے کہ ویسے۔ 2 کلو شکر ڈالی، لیکن ویسے کہ ویسے۔ 3 کلو شکر ڈالی تو تھوڑا سے اوپر اٹھا، 4 کلو شکر ڈالی پھر تھوڑا سے اوپر اٹھا۔ اب جب 5 کلو شکر ڈال دی تو پلڑا بالکل برابر ہو گیا۔ کہا کیوں؟ جب 1 کلو شکر ڈالی تھی تو پلڑا نیچے کا نیچے تھا، لیکن جب 5 کلو شکر آئی ہے تو وہ پلڑا بالکل برابر میں کیوں ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اس کو اس کا ہم وزن مل گیا۔ تو اب لوگ تو بہت آئے رسول اللہ کی خدمت میں، لیکن رسول اللہ نے احترام سب کا کیا ہے، لیکن تعظیم کے لیے کھڑے سب کے لیے نہیں ہوئے ہیں۔ کہ بی بی زہرا جب آئی ہے تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ بقیہ لوگ امتی ہیں اور زہرا ہم وزن رسالت ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اسی لیے پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے اور جاتے تھے بی بی زہرا کے پاس، اور جانے کے بعد ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے اپنی الفاظ کے ذریعے سے، لے کر کے آ کے اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ تو یہ جو اپنی مسند پر بٹھایا ہے، کیوں بٹھایا ہے پیغمبر اکرم نے؟ میں ایک مثال آپ کو دوں۔ میں یہاں پر مجلس پڑھنے کے لیے آیا، اتفاق سے ایک ڈاکٹر صاحب مجلس میں ہمیشہ آتے ہیں، ہماری سنتے ہیں، ان کو بڑی پسند آئی ہماری مجلس۔ اب مجلس کے بعد تعریفیں شروع ہیں، مولانا بہت زبردست مجلس آپ پڑھ رہے ہیں، بڑے زبردست نقطے آپ دے رہے ہیں، یہ ہے ایسا ہے ویسا ہے، اور زبردست تعریفوں کے پل۔ پھر انہوں نے کہا کہ کبھی ہم کو بھی خدمت کا موقع دیجیے۔ اب ڈاکٹر جب بولتا ہے خدمت کا موقع دیجیے تو ڈر لگتا ہے کہ بھائی ایسا موقع نہ ہے کہ ہم آپ کو خدمت کا موقع دیں۔ خیر چلے گئے، اب جانے کے بعد ہوا یہ کہ وہ موقع آ گیا۔ شام تک میں ہماری طبیعت خراب، سردی بخار، ہم نے کہا کہ بھائی اب ان سے جا کر کے ملنا پڑے گا، ان کی کلینک پہ جانا پڑے گا۔ اب گئے ان کی کلینک پہ، شاندار کلینک ہے، CCTV کیمرے وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اسکرین ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے مجھے آتے ہوئے دیکھا اسکرین پر، تو اب جلدی سے اٹھ کر کے باہر۔ اب بھائی کیسا نمبر، کیسا پیسہ، کون سی فارمیلٹی، کچھ نہیں، سیدھا آئیے مولانا، لے کر کے ہم کو سیدھا اپنی کلینک کے اندر، اور لا کر کے سامنے والے اسٹول پر ہم کو بٹھا دیا۔ ارے مولانا آپ کیوں آ گئے؟ ہم کو کال کر لیا ہوتا، ہم خود آ جاتے آپ کو دیکھنے کے لیے، ایسا ہے ویسا ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے، آئے رہتے، سوچا آپ کی کلینک بھی دیکھ لیں۔ اب باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اتنی دیر میں ظاہر سی بات ہے وہ بیٹھے اپنی کرسی کے اوپر، اسکرین پر نظر ہے، ایک مطلب پھر اٹھے اپنی جگہ سے، اور اٹھنے کے بعد گئے ہیں باہر، اور جانے کے بعد ایک شخص کو لے کر کے آئے جو بڑا سوٹ بوٹ پہنا ہوا تھا، اور
گلے میں وہ آلہ تھا جس سے بخار ناپا جاتا ہے، لا کر کے ان کو اپنی سیٹ کے اوپر بٹھا دیا، اپنی کرسی کے اوپر بٹھا دیا۔ آئے ہمارے پاس، ہاں مولانا بتائیے کیا طبیعت خراب ہے آپ کی؟ اب ہم نے اپنا سارا بخار، ساری سردی سب بھول گئے۔ بھائی جانے دو سردی کو، جانے دو بخار کو، آپ یہ بتائیے کہ ہم کو جب لے کر کے آئے تو یہاں لا کر بٹھا دیا اسٹول پر اپنے سامنے، ان کو جب لے کر کے آئے تو لا کر کے اپنی سیٹ پر بٹھا دیا۔ کہ مولانا غصہ مت ہوئیے، آپ سمجھے نہیں، وہ ایم ڈی ڈاکٹر ہے، وہ ہماری طرح کا ڈاکٹر ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی کیا ہم جاہل ہیں، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کہ نہیں مولانا، ہم نے کب کہا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ آپ پڑھے لکھے ہیں، جاہل نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ یہاں پر بیمار بن کر کے آئے ہیں، آپ یہاں پر بیمار بن کر کے آئے ہیں، لیکن وہ ہمارے جیسے ڈاکٹر ہیں، وہ بیماری کے علاج کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم سے مشورہ لینے یا مشورہ دینے آئے ہیں۔ وہ ہم سے مشورہ لینے یا مشورہ دینے آئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اس کو اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے کہ جس کو اپنے برابر سمجھتا ہے۔ بقیہ لوگ رسول کے پاس اپنا علاج کرانے کے لیے آتے تھے، زہرا رسول کے پاس مشورے کے لیے آتی تھی۔ یہ امتی ہے نا، یہ بی بی زہرا کے پاس آتے تھے اپنے روح کا علاج کرانے کے لیے۔ پیغمبر کبھی ان کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ تو یہ دنیا کیا جانے کہ زہرا کی عظمت کیا ہے، دنیا کیا جانے کہ یہ زہرا کی فضیلت کیا ہے۔ کل میں نے آپ سے ایک بی بی زہرا کی ایک حدیث سنائی تھی نا، کہ کسی بھی نبی کو نبوت اس وقت تک نہیں دی گئی کہ جب تک مولا علی کی ولایت اور رسول کی نبوت کا اس نے اقرار نہیں کر لیا، لیکن اس وقت تک نبوت کامل نہیں ہوئی کہ جب تک اس نے بی بی زہرا کی فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا۔ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، سب کو معلوم ہے، ترجمہ بھی معلوم ہوگا، مختصر اختصار کے پیش نظر میں آپ کو بتا دوں۔ پیغمبر اکرم نے ذوف محسوس کیا اپنے بدن میں، اپنے گھر سے چلے، کہاں؟ بی بی زہرا کے گھر۔ اب انسان کو جب کوئی بیماری ہوتی ہے، نقاہت محسوس ہوتی ہے، تو انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ طبیب کے پاس چلے جاتے، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، بی بی زہرا کے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ کا نادان جانتا نہیں ہے، لوگ دنیا کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میں بھی طبیب کے پاس ہی جا رہا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب مثال کے طور پر جاب سے واپس آ رہا ہے، کچھ نقاہت محسوس ہوئی، سردی یا بخار محسوس ہوا، تو انسان اب گھر جائے گا، جانے کے بعد فریش وغیرہ ہوگا، اور ہونے کے بعد پھر واپس اتر کر کے آئے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ گھر جاتے جاتے ڈاکٹر کے وہاں سے ہو کر کے جائے، ڈاکٹر کے وہاں سے ہو کر کے جائے۔ یا رسول اللہ، آپ جب جا رہے تھے تو آپ کو پہلے ڈاکٹر کے وہاں جانا چاہیے تھا، طبیب کے وہاں چلے جاتے، بی بی زہرا کے وہاں کیوں گئے؟ اچھا، راستے میں اور بھی 9 گھر موجود تھے، وہاں چلے جاتے۔ پیغمبر کہے کہ نادان، مجھے طبیعت ٹھیک کرنی ہے، طبیعت خراب نہیں کرنی ہے۔ تو اب پیغمبر اکرم جب گھر میں داخل ہوئے ہیں، تو داخل ہونے کے بعد پیغمبر نے جب ردا مانگی ہے، چادر مانگی ہے، اور چادر کو اوڑھنے کے بعد کوئی بتا دے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ میں بیمار ہوں، اب میں دعا نہیں کروں گا، وہ چادر اوڑھنے کے بعد کوئی ضعف نہیں، پتا چلا ضعف زہرا کے گھر سے پہلے تھا، زہرا کے گھر میں داخل ہونے کے بعد کوئی ضعف باقی نہیں رہا۔ اب جمع ہوئے، سب آ رہے ہیں، مولا علی آئے، امام حسن آئے، امام حسین آئے، بی بی زہرا آئی، سب جب جمع ہو گئے تو بی بی زہرا کا جملہ کیا ہے حدیث قصہ میں؟ یہ مین جملہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
فلما اکتملنا، جب ہم سب چادر کے نیچے کامل ہو گئے. بھائی اگر انسان ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو اس کو جمع ہونا کہتے ہیں، تو کہنا یہ چاہیے تھا فلما اجتمعنا، ہم سب جمع ہو گئے، ہے نا. ہم لوگ جب جلدی جلدی میں ترجمہ کرتے تو ہم لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ جب سب پانچوں جو ہے وہ چادر کے نیچے جمع ہو گئے، جبکہ بی بی زہرا نے جمع کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. فلما اجتمعنا نہیں کہا، فلما اکتملنا. کیوں؟ کہ جمع ہونا الگ شے ہوتا ہے اور کامل ہونا الگ شے ہوتا ہے. میں مثال دے دوں، مجلس کا اعلان ہے 10 بجے کا، انتظامیہ یہاں موجود ہے، انتظام کر دیا سب، مولانا آئے بیٹھ گئے، ایک شخص آیا آ کے بیٹھ گیا، دوسرا آیا آ کے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ پوری پبلک آ گئی. تو اسے کہتے ہیں جمع ہونا. یہ جمع ہو گئے. اب کامل ہونا کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ فوٹو کھنچا رہے ہیں اور ماسک پہنے ہوئے ہیں، فوٹوگرافر نے کہا کہ بھائی آپ ماسک اتار لو. جب ماسک اتارا ہے کہا ہاں اب آپ کامل ہو گئے. دوسری مثال سن لیجئے، آپ نے اپنی دونوں آنکھیں بند کی، کسی نے کہا ایک آنکھ کھولو، آپ نے ایک آنکھ کھولی، کسی نے کہا دوسری کھولو. اب جب آپ نے دوسری آنکھ کھولی کہا ہاں اب آپ کامل ہو گئے. پتہ یہ چلا جمع وہاں ہوا جاتا ہے جب افراد الگ الگ ہوں، کامل وہاں ہوا جاتا ہے کہ جب ایک ہی وجود کے کئی حصے ہوں. بی بی زہرا نے کہا کیا تم ہم لوگوں کو الگ الگ فرد شمار کرتے ہیں؟ کہ نہیں، ہم ایک ہی وجود کے حصے ہیں. وجود نبوت کا ہے اور ہم میں کوئی نبوت کی آنکھ ہے، کوئی نبوت کا کان ہے، کوئی نبوت کی زبان ہے، کوئی نبوت کی پیشانی ہے، کوئی نبوت کا چہرہ ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اسی لیے بی بی زہرا نے کہا فلما اکتملنا، جب ہم جمع ہو گئے، نہیں کہا جب ہم کامل ہو گئے. تو بی بی زہرا جب کسی چیز کو استعمال کرتی ہیں تو کوئی ادب میں بی بی زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا اب میں آپ کو ایک آیت اور ایک حدیث، ابھی میں نے جیسا کہا کہ فاطمہ ہم وزن رسالت، پیغمبر کی حدیث ہے نا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا. ایک آیت اور ایک حدیث، دونوں میں آپس میں ٹکراؤ. اور ہم کو قانون کیا دیا گیا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب آیت اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو قرآن کو لیا جاتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن کب تک؟ تب تک جب تک دونوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو. الجمع مہما امکن اولا من الترک، یہ قانون ہے اصول کا. آیت کیا ہے؟ ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ، رسول کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. یہ آیت ہے. حدیث کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ان لی، بے شک میرے لیے، فی ابنت رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹی میں اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ ہے. تب یہاں پر دو چیزیں ہو گئی، آیت حدیث سے ٹکرا رہی ہے، حدیث آیت سے ٹکرا رہی ہے. آیت کہتی ہے کہ رسول اللہ نمونہ عمل ہے اور حدیث کہتی ہے کہ بی بی زہرا نمونہ عمل ہے. تو اب کس کے پیچھے چلیں؟ آیت کے پیچھے چلے یا حدیث کے پیچھے چلے؟ اچھا دونوں کے پیچھے نہیں چل سکتے، ہے نا. مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دوں. ہمارے ایک استاد تھے مولانا نام محمد حسین ناصری صاحب، مغل مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. اب ان کے بیٹے بھی ایران سے پڑھ کر کے آئے. اب دونوں نماز، مغل مسجد میں نماز ہو رہی ہے،
ناصری صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے بیٹے ان کے پیچھے. اب کوئی یہ بولے کہ نہیں میں دونوں کے پیچھے رہوں گا، ٹھیک ہے مسجد میں ہیں تو ٹھیک ہے، آپ وہ اپنے باپ کے پیچھے ہیں، آپ ان کے پیچھے ہو جاؤ، یہ چل سکتا ہے. لیکن ایک دن انہوں نے کہا بیٹا میری طبیعت خراب ہے، میں آج نماز پڑھانے نہیں جا پاؤں گا، تم چلے جاؤ، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں. اب یہ ہاسپٹل جا رہے ہیں اور وہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں، تو انسان کہاں جائے گا؟ ان کے پاس جائے گا یا ان کے پاس جائے گا؟ ایک ہی کے پیچھے جا سکتا ہے، دونوں کے پیچھے تو نہیں جا سکتا. ایک ہی وقت میں مسجد میں بھی ہو، ہاسپٹل میں بھی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو چلنا ایک کے پیچھے ہے. تو اب کیسے مانے اور کس کو مانے؟ آیت کے پیچھے جائیں کہ رسول اللہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، یا حدیث کے پیچھے جائیں کہ بی بی زہرا نمونہ عمل ہے؟ میں آپ کو مثال دوں، آپ یہاں پر بیٹھیں، میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے دیکھتے رہیے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بالکل. آپ کے بازو میں آ کر کے کوئی شخص بیٹھ گیا، میں اگر آپ سے پوچھوں یہ بتائیے آپ کے بازو میں کون آ کر کے بیٹھا ہے، تو آپ بتا پائیں گے؟ نہیں بتا پائیں گے جب تک آپ دیکھیں گے نہیں، ہے نا. اور جب دیکھیں گے تو آپ کی دونوں آنکھیں اس طرف جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آنکھ سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ایک آنکھ سے آپ بازو والے کو دیکھ رہے ہیں، ہے نا. ہے تو دونوں کو الگ الگ کام ہونا چاہیے تھا. اچھا اب آپ کہیں گے کہ بھیا مولانا آپ نے تو ایسی مثال دے دی کہ دونوں آنکھیں جو ہے وہ آپس میں ایک ساتھ ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ گھر میں بیٹھے، دوسری مثال سن لیجئے. آپ گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آواز بالکل لاؤڈ ہے، بڑی آواز ہے، فون آ گیا تو آپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی کو میوٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد فون اٹھا کر بات کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ بھائی کان تو دونوں الگ الگ سائڈ دور دور ہیں، آپ یہ کر لیجئے کہ ایک کان سے ٹی وی کی آواز سنیے اور ایک کان سے موبائل کی آواز سنیے. کہا نہیں ہو پائے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ تو دو ہے نا، ہمارے منہ میں کتنے دانت ہیں؟ 32 دانت ہیں. کسی شخص نے یہاں پر نظر رکھ دی، اس میں پلاؤ رکھ دیا. اب یہ ہوا کہ ہم نے جیسے پہلا نوالا ڈالا تو بوٹی کے ساتھ ہڈی بھی منہ میں چلی گئی. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہڈی کو نکال کے پھینک دیتے ہیں. بھائی ہڈی کو کیوں نکال کے پھینکتے ہیں؟ 32 دانت ہیں آپ کے منہ میں، ایک سائڈ والے کو کہیے بوٹی کو سنبھالے، ایک سائڈ والے کو کہیے ہڈی کو سنبھالے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کہ نہیں مولانا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یا تو ہم بوٹی کو سنبھال پائیں گے یا ہڈی کو سنبھال پائیں گے. کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اور واضح مثال لے لیجئے. آپ بیٹھ کر کے اپنے گھر میں کچھ لکھ رہے تھے، بہن نے لا کر کے آپ کے سامنے چائے رکھ دی. جب چائے رکھی ہے تو اس میں شکر نہیں تھی، بہن نے کہا کہ آپ چائے میں شکر ملا کے پی لیجئے. اب آپ لکھ رہے ہیں، تب آپ یہ بتائیے کہ آپ شکر نکال کر کے چائے میں ڈال کر کے ایک ہاتھ سے لکھتے بھی رہیں گے، ایک ہاتھ سے ملاتے بھی رہیں گے، کیا دو کام ہو سکتا ہے؟ دو کام ہو سکتا ہے؟ بھائی دونوں تو الگ الگ ہیں، دو کام ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہوا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ آنکھ دو ہے، یہ کان دو ہے، یہ ہاتھ دو ہیں، یہ دانت ایک ساتھ ہے، 32 ہے، لیکن چونکہ یہ ایک وجود کا حصہ ہے لہذا ان کا عمل بھی ایک ہے. یہ افراد الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی وجود کا حصہ ہے. جب ایک ہی وجود کا حصہ ہے تو ان کا عمل بھی ایک ہوگا. بھائی اختلاف حدیث اور آیت میں اس وقت ہوتا کہ جب رسول الگ ہوتے، زہرا الگ ہوتی. زہرا رسول کا ٹکڑا ہے تو جو رسول کی سیرت ہوگی وہی زہرا کی سیرت ہوگی، جو رسول کی سیرت ہوگی وہی زہرا کی سیرت ہوگی. تو اب چاہے آپ رسول کے پیچھے چلے، رسول کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں، چاہے زہرا کی ذات کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں. یہ زہرا کی ذات ہے،
کوئی ان کی فضیلت کو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ وہ مریم تھی کہ جن کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا، یہ فخر مریم ہے، یہاں ان کی کنیزوں کے لیے بھی جنت سے کھانا آتا ہے، یہاں ان کی کنیزوں کے لیے بھی جنت سے۔ تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بی بی زہرا کی عظمت کو پا سکے۔ کسی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتی کہ جب تک وہ بی بی زہرا کی فضیلت کا اقرار نہ کر لے۔ تو یہ پروردگار عالم نے ان کو چنا ہے، یہ آل عمران ہیں، پروردگار عالم نے ان کو افضلیت دی ہے پوری کائنات کے اوپر۔ جب ان کو چن لیا ہے، جب ان کو منتخب کر لیا ہے، تو اب کوئی نہ شجاعت میں ان کے آگے جا سکتا ہے، نہ حلم میں ان کے آگے جا سکتا ہے، نہ علم میں ان کے آگے جا سکتا ہے، نہ فیصلے کرنے میں ان کے آگے جا سکتا ہے، نہ عبادت میں ان کے آگے جا سکتا ہے۔ کوئی بھی ان کے زمانے کا چاہے اپنے آپ کو جتنا بڑا کہتا ہو، لیکن کبھی ان کے آگے نہیں جا سکتا۔ اور قدم قدم پر پیغمبر اکرم نے دنیا والوں کو ان کی عظمت سمجھائی ہے، ان کی فضیلت کو بتایا ہے، تاکہ تم میرے جانے کے بعد ان کی عظمت کو سمجھو، میرے جانے کے بعد ان کی فضیلت کو سمجھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ آج پہچان لو ان کی عظمت کیا ہے، کہ جس ہاتھ کو میں چوم رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اسی ہاتھ پر تازیانے مارے جائیں۔ ان کو پہچان لو، ان کی عظمت کو جان لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن لبوں کو میں چوم رہا ہوں ان لبوں پر لکڑیوں سے وار کیا جائے۔ عزاداران امام مظلوم، دنیا والوں نے ان کی قدر نہیں کی، دنیا والوں نے ان کی عظمت کو نہیں سمجھا، دنیا والوں نے ان پر اتنا ظلم ڈھایا ہے۔ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہر طرح سے ان کو ستایا گیا ہے، ہر طرح سے ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ علی کے اوپر ظلم کیا گیا، زہرا کے اوپر ظلم کیا گیا، حسن کے اوپر ظلم کیا گیا، امام حسین کے اوپر ظلم کیا گیا۔ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اور ظلم یہاں پر ہی نہیں رکا، حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی، بیویوں کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی، سکینہ کے گوشوارے چھین لیے گئے، سکینہ کے دامن میں آگ لگائی گئی۔ اور یہ ظلم بھی یہاں پر نہیں رکا، جب بیویاں سفر کے لیے نکلی ہیں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، راستے بھر نہ جانے کتنے ظلم ڈھائے گئے، راستے بھر نہ جانے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، راستے بھر نہ جانے کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے۔ اور جب دربار میں پہنچی ہے تو یزید کے دربار کا حال کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ جب بیویاں یزید کے دربار میں پہنچی ہیں تو یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہوا ہے، امام حسین کا سر تشت میں لایا گیا، بیویوں کو قیدی بنا کر یزید کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ وہ یزید ملعون شراب پینے میں مشغول تھا، جام پہ جام لگائے جا رہا تھا، جو شراب بچ جاتی تھی وہ تشت میں پھینک دیتا تھا۔ اور ایک مرتبہ تو اس نے حد کر دی۔ عزیزوں، بڑی آسانی سے یہ جملہ آپ سن تو لیں گے، لیکن میں دیکھتا ہوں برداشت کیسے کرتے ہیں۔ ایک لکڑی اس نے اٹھائی اور ان ہونٹوں پر وہ ملعون وار کرنے لگا کہ جس ہونٹوں کو رسول اللہ چوما کرتے تھے،
उन होठों को मारने लगा, इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक पर छड़ी से वार करने लगा। एक सहाबी रसूल वहां पर मौजूद थे, वो खड़े हो गए, ए मलून तू क्या कर रहा है? हुसैन के दंदान पर लकड़ी से वार न कर, मैंने रसूल अल्लाह को देखा है कि रसूल अल्लाह हसन और हुसैन के लबों को चूम करके फरमाते थे, ये मेरे बेटे जवानाने अहले जन्नत के सरदार है, खुदा इनके कातिलों को हलाक करे और उनको वासिले जहन्नम करे। इतना सुनना था कि यजीद को गुस्सा आया और आने के बाद उसने फौज से कहा कि इसको निकाल करके दरबार से बाहर फेंक दिया जाए। उसके बाद यजीद की नजर एक छोटी सी बच्ची के ऊपर पड़ी कि जो बच्ची बार बार अपना पैर जमीन से उठाती थी, जमीन पर रख देती थी, जमीन पर उठाती थी, जमीन पर रख देती थी। यजीद ने पूछा ये बच्ची कौन है? कहा गया ये सकीना बिंतुल हुसैन है, ये हुसैन की बेटी सकीना है। यजीद ने सकीना से पूछा, ए सकीना, अरे तुम अपने पैर बार बार क्यों जमीन से उठाती हो? सकीना ने कहा, ए यजीद, तेरे सिपाहियों ने हम 12 असीरों के गले एक रस्सी में बांधे हुए हैं, उनका कद मुझसे बड़ा है, मेरा कद छोटा है। अरे जब वो उठती है तो मेरा गला खिंच जाता है, जब वो उठती हैं तो मेरा गला खिंच जाता है। यजीद ने हुक्म दिया कि इस बच्ची की रस्सी को ढीला किया जाए। उसके बाद यजीद शिमरे मलऊन से कहता है कि मुझे ज़ैनब से बात करनी है। ज़ैनब कहाँ है? शिमरे ने ताज़ियाना लिया और लेने के बाद कनीज़ों के पास आया और ताज़ियाने मार मार कर हर कनीज़ को अलग कर रहा था, हर कनीज़ को हटा रहा था। यहाँ तक कि जब बीबी फिज़ा के पास पहुँचा है तो बीबी फिज़ा अपनी जगह से न हटी बल्कि खड़ी हो गई। अब शिम्र जैसे ही चाहता है कि ताज़ियाना मार करके फिज़ा को हटा दे, यजीद के पीछे कुछ हबशी गुलाम बरहना तलवार लिए खड़े थे। अब जैसे ही शिम्र मलऊन ने ताज़ियाना मारना चाहा है, बीबी फिज़ा मुखातब होती है उन हबशी गुलामों से, ए हबशियों, अरे तुम्हें क्या हो गया है? ये शिम्र मलून तुम्हारे कबीले की औरत को ताज़ियाना मारना चाहता है। तुम्हारी गैरत कहाँ गई? तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई कि तुम खड़े रहकर तमाशा देख रहे हो? इतना कहना था कि वो हबशी गुलाम यजीद के सामने आ गए, तलवारों को निकाल लिया। ऐ यजीद, शिम्र को रोक ले वरना भरे दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। यजीद ने शिम्र को मना किया, शिम्र ताज़ियाना मारने से रुक गया। अब जैसे ही रुका है, बीबी ज़ैनब ने मदीने का रुख किया। ए नाना, अरे दमिश्क में फिज़ा के हिमायती तो निकल आए, मगर आपकी बेटियों की कोई हिमायत करने वाला नहीं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। परवरदिगार बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, तेरी बारगाह में सबसे बेहतरीन दुआ ये है कि वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके मुखलिस गुलाम में शुमार फरमा। जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर करार है उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो कर्ज़दार है उनके कर्ज़ को गैब से अदा फरमा। जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता फरमा। जो साहिब रोज़गार है उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। जहाँ जहाँ भी आज़ादराने इमाम सय्यदुश्शुहदा बीमार हाल हैं, परवरदिगार बिहक़्क़ के 4 मासूमीन उनको शफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमको उनके मुखलिस गुलाम में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।